اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، آپ کی خدمت میں ہدایت ٹی وی کے توسط سے پروگرام معارف اسلامیہ لے کر حاضر ہوں کہ جس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی بہت جو ہمارے پاس وقت ہے اس کے اندر سرور کائنات نبی اعظم خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے کچھ گوشوں پر ہم روشنی ڈال سکیں اور ہمارے دل کے اندر ان کی معرفت اور ان کی محبت کچھ زیادہ اور بہتر ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ جب کبھی بھی کسی آدمی کو، کسی نفس کو، کسی انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ آدمی بہت عظمت والا ہے، تو اسے اس یقین کی بنیاد پر وہ ایمان لے آتا ہے اس کے اوپر کہ جو کچھ وہ کہے گا وہ بات اس کی وہ مانے گا، وہ سنے گا، اور وہی جو یقین اور اعتقاد ہے اس اعتقاد کی بنیاد پر وہ ان کی جتنی بھی باتیں ہیں اور ان کے جتنے بھی کیے گئے کام ہیں ان کاموں کے اندر اپنی توجہ رکھتا ہے انسان، اور اس میں محبت بھی کرتا ہے اور اطاعت بھی کرتا ہے۔ یہ اطاعت جو ہے یہ محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر اپنے فرشتوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو ابھی سزا دے دو، 2-4 تعزیانے لگا دو تاکہ دوسری نماز یہ پڑھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فورس نہیں رکھی ہوئی ہے۔ نیکیاں اور اچھائیاں جو انسان کرتا ہے اگر اپنی مرضی سے کرتا ہے تو ایمان کے ساتھ کرتا ہے کہ نیکیوں اور اچھائیوں میں جو فائدہ ہے، اور اس ایمان کے اندر محبت کا جذبہ ضرور ہوتا ہے، اور اگر محبت کا جذبہ نہ ہو تو وہ نیکیاں، وہ اچھائیاں وہ نہیں ہوتی ہیں۔ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی انسان محبت کر کے ان کی اطاعت کرتا ہے، جتنی انسان کو محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ اطاعت کرتا ہے، اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ساتھ منسلک رکھا ہے۔ رسول اکرم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت رسول اکرم کی اطاعت، رسول اکرم کی محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت، یعنی اس طریقے سے ان کی عظمت کو قرآن مجید کے اندر واضح کیا ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ انسان ان کی محبت کے بغیر کوئی دوسرا راستہ اختیار اگر کرے تو اس کا اسلام درست نہیں ہوگا، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو یقیناً اس نے پیغام کو قبول نہیں کیا ہے، تو وہ دوسری بات ہے۔ اگر اس دعوت حقہ کو قبول فرمایا ہے، اگر کسی انسان نے قبول کر لیا ہے، تو اب اس کی قبولیت کے بعد، یعنی قبولیت ہے ہی اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ہی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ رسول اکرم کے ساتھ جو لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں
جو لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں عشق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو ان لوگوں کو قرآن مجید کے اندر بڑا واضح جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور غالباً سورہ اعراف کے اندر جو ہے وہ آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم، کہہ دو اے رسول کہ اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تم لوگوں کے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، یہ تمام چیزیں، تمام افراد گنوا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، جب باپ اس دنیا سے گزر جائے تو اس کے اوپر روتا ہے، لیکن وہ گریہ اور رونا اصل میں اس باپ سے جو انسان کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے اس کے ختم ہونے کی وجہ ہوتی ہے، کہ اب کون ہوگا کہ جو اس کی اس طریقے سے مدد کرے گا جس طریقے سے ایک باپ کر رہا تھا۔ اور یہی دوسرے رشتوں کے اندر یہی بات، اسی بات کا خیال ہوتا ہے۔ یہ محبتیں جو ہیں وہ انسان کی اپنے مصالحے اور مفادات کے پیش نظر ہوتی ہیں، انسان کے نفس کے اندر یہ بات ہے، انسان کی جو ہے وہ روح کے اندر یہ بات ہے کہ مصالحے اور جو مفادات ہوتے ہیں ان کے لیے انسان کو محبت بھی ہوتی ہے، اور اپنے نقصان اور دوسرے جتنے بھی چیزیں جو ہیں اس کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں ان سے جو یہ سمجھتا ہے وہ ان سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ اس کی اپنی سمجھ کی بات ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ کہاں سے مجھے فائدہ ملے گا یا کہاں سے مجھے نقصان ہوگا، یہ اس کی اپنی سمجھ اور اس کی اپنی جو ہے وہ دین و مذہب کہہ لیں یا اس کے اپنی سوچ و فکر اور اس کی ضمیر کی بات کہہ لیں، وہ انسان خود ایسے سوچتا ہے۔ اور یہ سارے رشتوں کے اندر جو محبت ہے، وہ رشتوں کے اندر محبت بھی مصالحے اور مفادات کی ہے۔ اگر کسی ایک بھائی کے ساتھ زیادہ فائدہ ہے تو وہ اس بھائی کے ساتھ زیادہ محبت کرے گا، اور دوسرے بھائی سے جو ہے وہ اتنا محبت نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے یہ ہوتی ہے چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ قل ان کان آباؤکم، کہ اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ، خیش جو قبیلہ ہوتا ہے، اپنے اقربا اور رشتہ دار ہوتے ہیں وہ۔ اب اس کے بعد و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال کی جس کو تم جمع کرتے ہو، وہ مال کی جس کو جمع رکھ کر اپنے پاس جو ہے وہ کرتے ہو، و تجارتاً، مال ہی خالی نہیں بلکہ وہ بزنس، وہ تجارت کہ تخشون کسادہا، جس تجارت کے نقصان کا تمہیں ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ ڈیل جو ہے وہ اچھی ہو جائے اور اس میں فائدہ ہو، اس میں نقصان ہو، یہ معاملہ، یہ سودا اچھا رہے، اس سودے کے اندر کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ وہ تجارت بھی کہ جس کے نقصان کا ہمیشہ تمہیں ڈر رہتا ہے، باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے کے رشتہ دار، اور وہ مال کے جو تمہارے پاس ہے، وہ تجارت کے جس کا تمہیں نقصان کا خوف ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ مساکن، یہی انسان کے ساری زندگی ہوتی ہے، یہ جہان ہوتا ہے ہر انسان کا۔ اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کے جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے، یعنی اب اس یہاں پر آباؤکم کے اندر ماں کو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن آباؤکم یہاں ماں بھی موجود ہے، تمہارے ماں باپ۔ ابناؤکم، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں اس کے اندر۔ وہ جو ایک قاعدہ ہے تغلیب کا عربی زبان کے اندر کہ جہاں پر اگر ضرورت پڑے اور اگر سمجھے کوئی کہنے والا کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ مؤنث کو اور فیمیل کو اور فیمینن کو ذکر نہیں کرنا، بلکہ اس کو اسی کے اندر جو مذکر ہے اسی کے اندر لے آنا ہے، تو اس سے سارے مراد ہیں، بھائی اور سو بہن بھائی سارے مراد ہیں۔ یہاں پر یہ تغلیب کی وجہ سے آبا بھی ہے،
ابنا بھی ہے یعنی تمہارے ماں باپ. اب یہ ترجمہ تمہارے ماں باپ، تمہاری بیٹے بیٹیاں، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر یعنی جو بھی ہے، وعشیرتکم، اور تمہارے خیش قبیلے اور مال اور تجارت، بزنس جو زندگی کے اندر چل رہا ہے، اور مساکن وہ گھر، وہ رہنے کی جگہ، ترضونہا جن میں تم بڑے خوش ہو، خوش رہتے ہو، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے راضی اور رضا اور بڑے اچھا پسندیدہ ہیں تمہیں وہ گھر، ان گھروں کے اندر رہتے ہو. اگر یہ ساری کی ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں، تمہارے ماں باپ اور تمہاری تجارتیں اور تمہارے مال اور تمہارا، یعنی اگر اللہ اور رسول کے لیے کہیں پر تمہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے تو تمہیں چھوڑ دو، اللہ اور رسول کے لیے کہیں پر اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے تو تم قربان کر دو، اللہ اور رسول کے لیے اگر تمہیں اپنے بہن بھائیوں کو قربان کرنا پڑا تو کر دو، اگر رشتہ داریوں کو قربان کرنا پڑا تو کر دو، اور مال یہ تم نے جمع کر رکھا ہے اللہ اور رسول کے لیے ضرورت پڑے تو تمہیں دینا ہو، اور اللہ اور رسول مانگ رہے ہوں تو تم دے دو. اسی طریقے سے اگر تمہاری تجارت جو ہے وہ اگر ختم ہوتی ہے تو ختم ہونے دو، جانے دو، اس نقصان کو ہونے دو، اور اللہ اور رسول کو ناراض نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے، اس لیے نہیں کہ ڈر ہے. اگر تم ان سے یعنی اپنی تجارت بزنس کے نقصان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو ترجیح نہیں دیتے ہو، جی بزنس کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، اللہ پکار رہے ہیں، بزنس کی وجہ سے غریب کے حق کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، بزنس کی وجہ سے کسی مومن بھائی کے حقوق کی ادائیگی کے اندر جو ہے وہ دیر ہو جاتی ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبوب ہے زیادہ، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے ان میں سے زیادہ کوئی محبوب ہے، یعنی جہاد بھی اللہ کے راستے میں، کہ اگر اللہ کے راستے میں یہ جو دنیا جس کے اندر ہم خوش باش بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جہاں پر جو ہے وہ ہم خوش باش زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یہاں سے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرنا پڑے تو کیا ہم ہجرت کر دیں گے؟ کیا چھوڑ دیں گے اپنی اس آباد دنیا کو اور اپنی خوشیوں کو؟ اگر چھوڑ دیں گے تو یقیناً ہمیں محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، کیونکہ ہجرت بھی ایک جہاد ہے. جہاد کی جتنی قسمیں ہیں ان ساری قسموں کو اللہ اور رسول کے لیے اگر اس کو ہم نہیں محبوب سمجھتے اور اپنے ماں باپ کو اس سے محبوب سمجھتے ہیں زیادہ، تو پھر کیا ہے؟ فتربصوا، انتظار کرو، پھر انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے امر کے ساتھ جو ہے وہ آئیں، یعنی اپنے امر کو نافذ فرمائیں. امر کو نافذ فرمانا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، کس کے ذریعے سے؟ اولو الامر کے ذریعے سے. یہاں تک کہ اولو الامر کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے امر کو نافذ فرمائیں اور لے آئیں. اور یاد رکھو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں فرماتے. مطلب یہ ہے کہ اگر میرے ماں باپ زیادہ محبوب ہیں، اگر میری اولاد زیادہ محبوب ہے، اگر میرا مال اور میری تجارت مجھے زیادہ محبوب ہے، اگر میرے گھر اور سکون کی جگہ اور رہنے کی خوش
آئندہ یعنی جو خوش رکھنے والی جگہ ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مجھے ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر میرا شمار فاسقین کے اندر ہوگا معاذ اللہ۔ اس لیے کہ شرعی اصولی اور فقہی زبان کے اندر جو آدمی واجب کا تارک ہوتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے، اور اسی لیے بعض مفسرین نے اسی آیت کے ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت انسان پر واجب ہے۔ وہ جو پیدا کرنے والا ہے، وہ رب جو مجھے زندگی عطا کرنے والا ہے اور زندگی کی ہر ضرورت مہیا کرنے والا ہے، اور اس رب کے ساتھ وہ اس کا نبی کہ جس کا تعلق اس سے زیادہ یعنی کسی دوسرے کا اس رب کے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے داعی اور مبلغ الی الحق ہے، اور اس رسول کو جس کو ہر مرحلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھا ہے، اطاعت کا حکم ہو یا محبت کا حکم ہو، یہ محبت کا حکم ہے یہاں پر، تو یہ محبت علماء کرام مفسرین اعظام یہ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور مہذب طریقے سے، وہ سیولائزڈ وے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے، اس سیولائزڈ وے میں کہا ہے ٹھہر جاؤ، امر الہی کا انتظار کرو، اور یاد رکھو کہ امر الہی بھی جب آئے گا اس وقت تک تم انتظار کرو گی، اور اگر تم ان چیزوں کو جو دنیا کے ساتھ جو دنیا کے اندر تمہارا ایک جہان ہوتا ہے جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ اور اپنے رزق کے ساتھ اور اپنی تجارت کے ساتھ ہی انسان کا تعلق ہوتا ہے، یہی اس کا جہان اور یہی اس کی دنیا ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کے اندر اگر تم نبی اکرم اور اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ترجیح نہیں دیتے اور ان سے زیادہ محبت کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اور وہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا، اس لیے کہ جو فسق کرنے والا ہے محبت نہ کرنے والا ہے وہ فاسق ہے، اس کی ہدایت جو ہے یعنی وہ جو توفیق دیتا ہے ہدایت کی وہ تمہیں نہیں ملے گی اگر تم یہ نہیں کر رہے ہو۔ اس سے بہتر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسول کے ساتھ محبت کا کیا حکم دے، ان کے ساتھ عشق کرنے کا، یہ ساری جو میرے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں، میرے ساتھ ریلیٹو چیزیں ہیں، ان سب کو قربان کرنا پڑے گا مجھے اپنے اللہ اور رسول کے اوپر۔ بلکہ یہاں تک کہا ایک دوسرے آیت کے اندر ہے سورہ مائدہ کے اندر 56 آیت نمبر 56 ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ساتھ محبت کرے، تو یاد رکھو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یاد رکھو کہ اللہ کا حزب جو ہے وہی غالب رہے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کا حزب ہے۔ حزب اللہ کون ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرے، اور وہ محبت کرے کہ جو اس محبت کے اوپر اپنے ماں باپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بہن بھائیوں کو، اپنی ازواج کو، اپنے قبیلے کو، اپنے مال کو، دولت کو، اپنی تجارت کو قربان کر دے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ محبت ہو، تو وہ محبت کی بنیاد پر وہ حزب اللہ بن جاتا ہے۔ اور جب حزب اللہ ہو گیا، حزب اللہ کے فرد میں شامل ہو گیا،
اللہ کے گروہ میں آ گیا، یہ وہ گروہ ہے کہ جو اللہ کے گروہ میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ وہ اللہ کے گروہ میں آتا ہے، اور جب اللہ کے گروہ میں آ گیا تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا حزب ہی غالب ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گروہ کا بھی اعلان ہو گیا، وہ محبت کی بنیاد پر، اور محبت کا واجب ہونا بھی کہ اگر محبت نہیں کرو گے تو فاسق ہوگے۔ وقفے کے لیے جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔